بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اختر صدیقی نیوز۔ اس وقت بھارت کے واویلے نے پورے جنوبی ایشیا کا جو امن جو ہے وہ اس پر داؤ پر لگایا ہوا ہے، اور قومی سلامتی کمیٹی نے بھی بڑے فیصلے کر لیے ہیں۔ اس کے بارے میں بھی بات کریں گے، ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ امریکی جو نائب سفیر ہیں انہوں نے گور علی خان سے ملاقات کے بعد جو ہے وہ عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کا بھی بتایا ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے کیا کہا ہے وہ تمام تفصیلات بھی جو ہے اس سے بھی آپ کو آگاہ کرنا ہے۔ اور دوسری طرف جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج کل کیسز بڑے ہی عجیب طریقے سے لگ رہے ہیں کہ اچانک ہی ججز کے پاس جب کیس آتا ہے تو پھر انہیں بتانا پڑتا ہے کہ یہ تو غلطی سے ہمارے پاس لگ گیا ہے، اس کو دوبارہ آپ کہیں اور بھیج دیتے ہیں اور وہ کیس جو ہے وہ دوسرا بینچ سنے گا۔ تو یہ بڑی عجیب سی ایک کیفیت ہے، اور اس میں جو اس وقت جو ججز کی سینیارٹی کا جو معاملہ ہے اس پہ ججز نے کیا جواب تیار کیا ہے اس سے بھی بات کریں گے۔ تو اس وقت جو صورتحال اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے، آج امین منہاس نے جو ہے وہ جیل میں ملاقاتیں نہ ہونے کے جو معاملات تھے اس پہ کیس جو ہے ان کے بینچ میں لگا، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو غلطی سے لگ گیا ہے۔ تو اس پہ ان سے کہا گیا جو ہے کہ یہ اس کیس تو اب لگ گیا ہے، آپ کل کے لیے آرڈر کر دیں۔ اچھا ہے، آج ہی اگر یہ فل بینچ میں لگ جائے تو کچھ ریلیف مل جائے گا۔ اس دوران عمران خان صاحب کی جو ہمشیرہ ہے علیمہ خان، انہوں نے بھی عدالت سے ریکویسٹ کی ہے کہ تکنیکی معاملات پہ تو وکلا بات کریں گے، مگر اتنے عرصے سے ہمیں جو ہے وہ ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی ہے، اور جیل حکام جو ہے ہائی کورٹ کے احکامات کو بالکل خاطر میں نہیں لا رہے، اور اس حوالے سے ان کی معاملت کی جائے اور معاملہ جو ہے حل کیا جائے، ملاقات کے آرڈرز دیے جائیں۔ تو اس پہ جسٹس امین منہاس نے کہا کہ وہ آرڈر کریں گے، مگر فی الوقت یہ چونکہ ان کے بینچ میں غلطی سے یہ کیس لگا ہے لہٰذا یہ واپس بھیج رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کیس واپس بھیج دیا ہے۔ اب وہ کس وقت لگتا ہے، آج لگتا ہے یا کل لگتا ہے، اس کی ڈیٹیل بھی انشاءاللہ جلد آپ کو جو ہے وہ دے دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، اور اس میں تمام اعلیٰ ترین حکام نے جو ہے وہ کمیٹی کے ارکان نے شرکت کی ہے، اور اس والے سے بڑا سخت رد عمل دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی اور دیگر معاملے پر جو ہے اعلیٰ احتیاطی فورم سے جو ہے عالمی سطح پہ جو موجود ہے اس سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ باقی معاملات پر بھی ایک سخت موقف جو ہے وہ اختیار کیا جائے گا۔ اس حوالے سے ڈیٹیل جو ہے وہ بھی جلد جو ہے وہ جاری ہوں گی، اور ایک لمبی مقصد یہ ہے کہ ڈیٹیل کے ساتھ یہ میٹنگ ہوئی ہے، اور اس میں سرحدوں کی حفاظت اور دیگر معاملات پر بھی تفصیل سے تبادلہ خیال کیا گیا ہے، اور اس بات پر جو ہے اطمینان کا اظہار کیا گیا کہ فورسز پوری طرح تیار ہیں، اور پاکستانی جو مسلح افواج ہے وہ کسی بھی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر لمحہ جو ہے وہ چوکس ہے، اور تمام تر معاملات اور جو ہے وہ ہر طریقے سے وہ بروئے کار لائے جائیں گے۔ اگر بھارت نے کوئی جو ہے دہشت گردی کرنے کی کوشش کی تو اس کو بھرپور جو ہے وہ جواب دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت نائب امریکی سفیر ہیں وہ تھوڑی دیر پہلے جو ہے گور علی خان سے ملے ہیں، جو پی ٹی آئی چیئرمین ہیں، اور ان سے ایک بڑی تفصیل سے ان کی ڈسکشن ہوئی ہے، اور یہ ملاقات گور علی خان کی رہائش گاہ پر جو ہے وہ ہوئی ہے، اور کافی دیر یہ ملاقات جاری رہی ہے۔ اس میں جو ہے وہ بعد میں ترجمان کا جو بیان آیا ہے اس کے مطابق جو ہے باہمی جو اتفاق سے جو ہے جو بھی حساب کتاب ہے ان کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا ہے، اور چیئرمین گور علی خان نے جو ہے اس وقت جو پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ جو روا رکھے جانے والے معاملات ہیں اس پہ بھی ڈیٹیل سے بات کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ گور علی خان نے بھارتی جو جارحیت ہے اس سے بھی خبردار کیا ہے، اور بتایا کہ کس طرح بھارت جو ہے وہ امن ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ اس طرح کے بھونڈے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے، اور جو الزامات اس نے عائد کیے ہیں وہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں، اور وہ اس طرح کی غلط جو ہے پہلگام واقعے کو بنیاد بنا کر پاکستان کے خلاف جو ہے وہ جارحیت کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی دیکھنا ہے، اور ساتھ ساتھ اس نائب امریکی سفیر نے جو ہے یہ بتایا ہے کہ وہ عمران خان صاحب سے بھی جیل میں ملاقات کریں گے۔ اس حوالے سے یہ بھی ذرائع نے بتایا ہے گور علی خان صاحب کے حوالے سے کہ انہوں نے اس ملاقات کے دوران جو ہے
तमाम जितने भी लोग इस वक्त सियासी तौर पर पीटीआई के जेलों में हैं, कारकुनान जेलों में हैं, और जो इस वक्त केसों की सूरत हाल है उनके हवाले से भी डिटेल से बताया है, और साथ साथ इमरान खान साहब से मुलाकातें न होना और फिर उनके साथ जेल में जो सलूक रवा रखा जा रहा है उसके हवाले से भी पूरी तफसील के साथ जो है उन्होंने नायब अमरीकी सफ़ीर को जो है वो आगाह किया है, और इस बात का भी इयादा किया गया है कि ये मुलाकातें और जो ये राब्ते हैं ये बरकरार रहेंगे। और इसका मतलब ये है कि अमेरिका जो है जहाँ वहाँ पे मौजूदा हुकूमत को जो है एक मुजरिम की गिरफ्तारी के हवाले से शाबाश दी है, तो दूसरी तरफ जो है अमरीकी सफ़ीर जो है वो पीटीआई के साथ भी मुलाकातें कर रहे हैं, उनके ज़ख्मों पर भी मरहम रखने की कोशिश की जा रही है, और कोशिश की जा रही है कि तहरीक इंसाफ के मामलात का भी मदावा हो। और पीटीआई चेयरमैन से ये जो मुलाकात है इसके बाद जो है ये वाज़ेह हो गया है कि आने वाले दिनों में जो है वो नायब अमरीकी सफ़ीर इमरान खान साहब से मुलाकात करने जाएंगे, और जेल में उनको जो सहूलियात दी गई हैं उनके हवाले से भी जायज़ा लिया जाएगा। और ये भी सुनने में आ रहा है कि अमरीकी सफ़ीर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जो उमर अयूब खान साहब हैं और शिबली फराज जो सेनेट में हैं उनसे भी जो है वो डिटेल से मुलाकातें करेंगे, और पीटीआई के मामलात पर भी तबादला ख्याल होगा। बामी जो दिलचस्पी के अमूर हैं उस पर भी डिस्कशन की गई है, और ये पीटीआई के लिए जो है एक खुशगवार जो है समझ लें हवा का झोंका है ये मुलाकात, और इससे पीटीआई के लोगों को भी उम्मीद हो सकती है कि आने वाले दिनों में इमरान खान साहब के लिए मामलात इससे बेहतर होने की जो है वो उम्मीदें लगाई जा सकती हैं। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में ने भी कल जो केस की समाअत हुई थी उसमें भी जो है जजेस ने बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया इमरान खान साहब के हवाले से कि उनका 1 साल बाद ये रिमांड लेने के लिए, जिस्मानी रिमांड के लिए उन्होंने जो है वो दरख्वास्त पंजाब हुकूमत ने दायर कर रखी थी, वो भी खारिज कर दी। और सनम के हवाले से भी जो है कहा कि आपको 1 साल बाद जो है उनके खिलाफ ये कार्रवाई करना याद आया है। तो वो इस तरह और बहुत सारे केसेस में जो है इमरान खान साहब और पीटीआई को रिलीफ दिया गया है, और पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त भी जो है वो खारिज कर दी गई है। तो आने वाले दिनों में मज़ीद जो है इमरान खान साहब को रिलीफ मिलने वाला है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जो 190 मिलियन पाउंड का जो केस है उसकी भी जल्द समाअत जो है वो होने वाली है। उसमें भी जो शवाहिद हैं वो इमरान खान साहब के हक़ में जा सकते हैं, और इसलिए ये केस बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और इमरान साहब की जो रिहाई है वो सारी की सारी इस केस पे डिपेंड कर रही है, क्योंकि बाकी जितने भी केसेस हैं वो आम रूटीन के हैं, ज़्यादातर में अबूरी ज़मानत भी हो चुकी है, मगर 190 मिलियन पाउंड का केस बहुत अहमियत का हामिल है। इस हवाले से भी जल्द समाअत होगी, उस पर जो है कोर्ट का वर्डिक्ट भी आ सकता है। तो देखते रहिए अख्तर सिद्दीकी न्यूज़। बहुत शुक्रिया।